وہ ہے جو میٹیریل سے چیز بنائے. کپڑا ہے دھاگے سے بنایا گیا، صانع ہے. دھاگے کو کاٹن سے بنایا گیا، صانع ہے. کاٹن کو بیج سے بنایا گیا، صانع ہے. خالق کسے کہیں؟ جو بغیر میٹیریل کے سب کچھ بنا دے اس کو خالق کہتے. پانی کے بغیر پانی بنانے والے کو خالق کہتے. پانی کا قطرہ نہ تھا سمندر بنا دیا، ہوا کا جھونکا نہ تھا 500 میل کا غلاف بنا دیا، زمین کا ذرہ نہ تھا 24,000 کلومیٹر کا فرش بچھا دیا، پتھر کا ٹکڑا نہ تھا ہمالیہ قراقرم ہندو کش کے سلسلے چلا دیا، بادلوں کا ایک ٹکڑا نہ تھا پورے آسمان کو بادلوں سے بھر دیا، چاند ستاروں سیاروں کا وجود نہ تھا. اپنی قدرت سے بغیر میٹیریل سے بنانے والے کو خالق کہتے ہیں. خالق، الخالق، بنانے والا. تو اللہ تعالیٰ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے، تم کچھ نہ تھے، تمہارا کوئی میٹیریل موجود نہ تھا جس سے ہم نے تمہیں بنایا، تو ہم نے تمہیں سب سے خوبصورت بنایا ہے اور پھر تمہیں سب سے بدصورت بنایا ہے. انسان کے خوبصورت ہونے میں اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے 4 قسمیں اٹھائیں. 4 قسمیں، 2 غذاؤں کی ہیں اور 2 روحانی مقامات کی ہیں. 2 کا تعلق جسم کے ساتھ ہے اور 2 کا تعلق روح کے ساتھ ہے. جسم پہلے بنتا ہے تو اس کی غذا کی قسم پہلے اٹھائی، روح بعد میں بنتی ہے تو اس کی غذا کی قسم بعد میں اٹھائی. یہ 4 قسمیں، 2 تاکیدیں لام اور قاف، لقد، لام اور قد، لقد. 4 قسمیں 2 تاکیدیں تو اس لیے اٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ کائنات بھی خود بخود بنی ہے اور انسان بھی خود بخود بنا ہے. اس کا کچھ کہتے ہیں کوئی اینڈ نہیں، ایسے ہی چلتی رہے گی. کچھ کہتے ہیں بس ایسی بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو جائے گی. یہ ہر دور میں تھے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے. اس نظریے کو ڈارون نے بہت طاقت سے پیش کیا، اس کے ماننے والے بھی بے شمار پیدا ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھا کر کہا کہ تم خود بخود نہیں بنے، بنائے گئے. ہمارے شاعر اقبال رحمت اللہ علیہ، میں کہا ہمارے ان بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا اقبال کون ہے. 96 میں انڈونیشیا گیا تو اس وقت وہاں عبوری حکومت تھی، اس کے صدر تھے جنرل حبیبی. ان سے ہمارے ساتھیوں کی ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے ملک میں جو تحریک آزادی چلائی اس کی بیس 2 باتیں بنائیں. ایک آپ کے اقبال کی شاعری، اس کو ٹرانسلیٹ کروایا اپنی زبان میں، اور ایک آپ کے ایک لیڈر محمد علی جناح رحمت اللہ علیہما کی ایک تقاریر، ان کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کروا کر اپنے نوجوانوں کو بیان کر کے ہم نے ابھارا. میں کہا ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی کوئی نہیں اقبال کون ہے، محمد علی جناح کون ہے. وہ تو بس پیسہ ہی چاہیے. بس بڑا ڈاکٹر وہ ہے جس کا کلینک بڑا ہو، جس کا ہاسپٹل چل جائے، جو زاہد کی طرح پرنسپل بن جائے، وہ بڑا ڈاکٹر. جس کی نہ چلے وہ چھوٹا ڈاکٹر ہے، جس کی پریکٹس نہ چلے وہ چھوٹا ڈاکٹر ہے، جس کی چل جائے وہ بڑا ڈاکٹر ہے. ہمارے شاعر اقبال نے کہا ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجر تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاز کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نشد. کیا خوبصورت. اب تو ہمارے یہاں فارسی سمجھی نہیں جاتی، ہمارے اب مدارس میں بھی نہیں پڑھائی جاتی. آج سے 50 سال پہلے فارسی بہت زیادہ لکھی پڑھی جاتی تھی.
فرماتے ہیں کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی، کوئی لوہا پڑے پڑے تلوار نہیں بنتا کہ 10 ملین سال گزرنے کے بعد لوہا خود بخود خنجر بن گیا، چھری بن گیا، تلوار بن گیا۔ کوئی آتا ہے جو اسے ڈھالتا ہے، پگھلاتا ہے اور بناتا ہے۔ پیدائشی طور پر کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا، وہ سیکھتا ہے تو ڈاکٹر بنتا ہے۔ پیدائشی طور پر کوئی حلوائی نہیں ہوتا، وہ سیکھتا ہے تو لڈو بنانا جانتا ہے۔ اور مولوی روم، مولانا روم نہ بنتا کبھی بھی اگر شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دیتا۔ مجھے اس شعر کا بڑا مزہ آ رہا ہے کہ میں ابھی ترکی سے آ رہا ہوں، ترکی انگلینڈ ہماری جماعت گئی تھی، تو میں قونیا گیا، وہاں ہماری تشکیل نہیں تھی، لیکن میں نے کہا وہاں مولانا روم کے دربار پہ حاضری دینی، تو وہاں سے 900 کلومیٹر دور تھا، تو ہم فلائٹ لے کر گئے۔ اوہ میں حیران، دنیا میں پہلا مزار دیکھا جہاں ٹکٹ لگا ہوا تھا، 20 لیرہ۔ 20 لیرہ کا مطلب ہے کوئی 900 روپیہ، 45 روپے کا لیرہ تھا بھی جب ہم گئے۔ تو دنیا کا واحد دربار دیکھا، مزار دیکھا جہاں ٹکٹ لگا ہوا تھا۔ اتنے لوگ آتے ہیں، اور حیرت کی بات ہے کہ غیر مسلم زیادہ تھے، مسلمان کم تھے، عورتیں مرد، اور وہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ باقاعدہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ، چونکہ ہمارے مغرب کی عورتیں ہوتی ہیں بیچاری، بہت مختصر لباس ہوتا ہے، تو ان کو وہ دیتی ہیں پورا عبایا دیتے ہیں، وہ عبایا پہن کے جاتی ہیں، سر سکارف پہن کے جاتی ہیں، پھر دوسری طرف سے نکلتی ہیں تو اتار کے ان کے حوالے کر دیتی ہیں۔ تو انہوں نے، ترکی والوں نے اچھی خاصی کمائی بنائی ہوئی ہے۔ تو وہاں حاضری ہوئی تو مجھے یہ شعر یاد، شمس تبریز بھی ساتھ ہی، ان کی قبر ساتھ ہے، وہاں بھی ہمیں لے گئے۔ مولانا روم بڑے علم والے تھے، لیکن وہ خشک علم تھا جس میں کوئی معرفت کی چاشنی نہیں تھی، سوز و ساز نہیں تھا، سوز و گداز نہیں تھا، عشق و محبت نہیں تھی، خالی قیل و قال تھا۔ جیسے آج قیل و قال نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا، مسجد سے بھی نفرت کی وہ ہوا چلی کہ فرقہ واریت کی آگ ایسی بھڑکی کہ روزانہ لاشیں گر رہے ہیں، نہ مارنے والے کو پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، نہ مرنے والے کو پتا ہے مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے ممبر پر بیٹھنے والے کو اللہ کا نہیں پتا، اس کے اللہ کا رسول کا نہیں پتا، اس نے، اور خاص طور میرے بر صغیر میں اتنی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتے، مصافحہ بھی نہیں کرتے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے، انتہا ہو گئی ہے نفرت کی۔ تو مولانا روم بھی کچھ ایسے ہی تھے، مطلب ایسے سمراج ہی نہیں، کوئی فرقہ وادیت والے تھے، سر منطق فلسفہ کے بادشاہ تھے۔ تو مسجد میں حوض کے کنارے بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے، اور ان کی کتابوں کا ڈھیر، کلمی کتابیں وہ سامنے رکھا ہوا تھا۔ تو شمس تبریز آ گئے ننگے پاؤں، دیہاتی شکل، لگتا تھا یہ تو کوئی ان پڑھ جٹ آدمی۔ تو آ کر انہوں نے بڑے بھول پن سے کہا، مولوی صاحب این چیز یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم نے یوں دیکھا تو بڑے تکبر سے کہا، این است کہ تو نمی دانی، بھائی یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، تو چٹا ان پڑھ، میں تجھے کیا بتاؤں یہ کیا ہے۔ وہ ایک دم آگے بڑھے، وہ کتابوں کو جو یوں دھکا دیا وہ ساری حوض میں جا گری۔ اب وہ زمانہ پریس کا تو تھا نہیں، میں چلو 2-4 اور لے کے آ جاؤ، وہ تیرا بیڑا غرق کو بدبخت، تو نے میری ساری زندگی کی محنت برباد کر دی۔ تو شمس تبریز مسکرائے اور حوض میں اترے، اور یوں ساری کتابیں خشک نکال کے باہر رکھ دی، ایک کاغذ نہیں بھیگا ہوا۔ یہ کرامات اولیاء ہے۔ مولانا روم، یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کے کہا، این است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ بس پھر مولوی روم مولانا روم بن گئے، انہیں فلسفے بھی بھول گئے۔ اس کو ہمارے شاعر خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے، سکھ ریت روش منصوری نو، ان ٹھپ رکھ کنز قدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرز شرع وقایا، ایو دل قرآن کتابے۔ یہ ہماری زبان کی شاعری ہے سرائکی کی۔
تو خیر مزدار کے ساتھ آپ کو سنا دیا، کوئی چیز خود نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں 2 تاکیدیں کہ نہیں میں نے ہی تمہیں بنایا ہے، تم خود بخود نہیں بنے. ہم خلقوا من غیر شیء، ایک اور آیت، کیا تم خود بخود بنے ہو؟ ام ہم الخالقون، کیا تم اپنی ذات کے بنانے والے خود ہو؟ نہیں، تمہارا بنانے والا وہو الخلاق العلیم، تیرا بنانے والا ایک زبردست خالق ہے. عاص بن وائل آیا، اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی ایسی پرانی، اس نے یہاں رکھی اور ایسے مسئلہ اس کو، وہ ساری چورا چورا ہو گئی. اللہ کے نبی کے سامنے پھر پھونک ماری، وہ ساری ہوا میں اڑ گئی. کہنے لگا محمد تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ کیا تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ یہ تو ریت بن کے اڑ گئی. جبریل آ گئے فوراً کہ میرے کہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، میرے رب کا پیغام سنا دیں، پیغام سنا دیں. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. دیکھو دیکھو جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا آج مجھ سے مناظرے کرتا ہے، مجھ سے مناظرے کرتا ہے. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اور مجھے مثالیں دیتا ہے، اسے کون زندہ کرے گا، اور اپنی پیدائش بھول گیا. قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہتا ہے اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا. قل، کہو میرے حبیب، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے پہلے بنایا تھا. وہو بکل خلق علیم، اس کو پتہ ہے میری مخلوق کہاں. میرے رب کا علم تو دیکھو، کتنے انسان چورا چورا ہو گئے اور کتنے ہم چورا چورا ہونے والے ہیں. کتنوں کو زمین کی جنبش نے، گردش نے، کروٹ نے قبر سے نکالا اور ان کی ہڈیوں کی ریت کو فضا میں بکھیر دیا. کتنے پانیوں میں بہہ گئے، جانوروں نے پھاڑ دیا، آگ میں جل گئے، قبروں میں رل گئے، اور ایک قبر میں 100 اکٹھے ڈال دیے گئے. اور پھر آ رہے ہیں آخری انسان تک چورا چورا ہو کے بکھر گئے. 7 چوپائے، 7 پرندے، 7 مچھلیاں، 7 جانور، ساری کائنات کی زندہ چیزیں سب کٹھی ہیں، اور ایک رب کا حکم ہوگا فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. اللہ ہم سب کو قبروں سے کھڑا کر کے زندہ کر کے دکھا دے. مجھ سے کہتا ہے زندہ کون کرے گا؟ آپ اسے کہیں جس نے یہ کچھ نہیں تھا اور اسے بنایا تھا وہی زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق میں 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے. 2 غذائیں ہیں، 2 روحانی مقامات. غذاؤں کا تعلق جسم سے ہے، یہ میڈیکل سائنس ہے، اور مقامات کا تعلق روح سے ہے، یہ اسپرچول سائنس ہے. یہ 2 چیزیں جس مرد عورت میں صحیح ہوں گی وہ خوبصورت انسان ہوگا، فی احسن تقویم. اگر یہ نہیں ہوں گی تو وہ اس احسن تقویم کی چوکٹ سے نکل جائے گا. یہ پہلی 2 چیزیں، یہ علم طب ہے جو اللہ آپ کو دے رہا ہے، جو آپ کو دیا گیا ہے، جس کو آپ لے رہے ہیں. اور زندگی بھر یہ یاد رکھیں، جب تک اپنے آپ کو جاہل سمجھیں گے اللہ علم دیتا رہے گا، اور جب تک خدمت کے جذبے سے چلیں گے اللہ علم دیتا رہے گا. جب آپ کاروباری بن گئے تو پھر آپ ایک بے رحم تاجر ہوں گے، آپ طبیب نہیں ہوں گے. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، پھر آپ ایک تاجر ہوں گے. بس آپ نے گاؤن سفید پہنا ہوا ہوگا، ڈاکٹر کا روپ ہوگا، اندر میں سوتر منڈی کا شیخ بیٹھا ہوگا. علم اسے ملتا ہے جو اوروں کی ہمدردی رکھتا ہے، وہ کاروباری بن جائے.
میں بہت رویا کرتا ہوں. میرا بھائی بھی ڈاکٹر ہے, یہ میرا ساتھی, ہم گورنمنٹ کالج لاہور میں اکٹھے تھے. یہ پرنسپل بن گیا, میں مولوی بن گیا, مقدر کی بات ہے. تو میرا بھائی بھی چھوٹا ہارٹ اسپیشلسٹ ہے, بہت اچھا ڈاکٹر ہے. جس دیش میں مظلوم وکیل کے پاس جائے تو وکیل اس سے گاہک تصور کر کے ڈیل کر رہا کہ میرا گاہک آ گیا, میرا گاہک آ گیا. اور مریض تڑپتا ہوا ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر کہے گاہک آ گیا, کسٹمر آ گیا. پھر وہ اپنی فیس بھی الگ لے اور لیبارٹریوں کو ٹیسٹ کروانے کے لیے جو نسخے بھیجے تو اس کے پیسے بھی الگ لے. پھر کمپنیاں اس کو خرید کر 5 روپے کی بجائے 50 روپے کی گولی لکھوائیں اور وہ ادھر سے بھی لے. تو میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں وہ ڈاکٹر نہیں ہے, تاجر ہے. گاؤن سے کیا ہوتا ہے یا کلینک سے کیا ہوتا ہے؟ ایک نے سوتر منڈی میں دکان کھول لی, ایک نے ایک ڈاکٹر کا بورڈ لگا کے کلینک بنا لیا, دونوں ہی تاجر ہیں. ایک نے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا وکیل کا پھٹا لگایا, تاجر ہیں, تاجر ہیں. علم کا موضوع کبھی بھی پیسہ بنانا نہیں رہا, علم کا موضوع کبھی بھی پیسہ بنانا نہیں رہا. پیسہ تو ضرورت کے لیے کمایا جاتا ہے, نہ کہ حرص و ہوس. حرص و ہوس کی تو انتہا کوئی. ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں, ٹک پرانی اردو تھوڑی دیر کے لیے, نذیر اکبر آبادی. ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں, مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے, دن رات بجا کر نقارا. قزاق ڈاکو, اجل موت, موت کا ڈاکو لوٹے ہے, دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر, کیا گونی پلہ سر بھارا. کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اٹھتے جنازے دیکھو کہ آپ ڈاکٹر صاحب یہ پیسہ اب کہاں جائے گا. تو ساری زندگی آپ مریضوں کو گاہک ڈیل کرتے رہے. وکیل صاحب یہ پیسہ کیا کرو گے کہ مظلوم کی آہوں نے تیرے دل کو نہ پگھلایا, تو اسے بھی ایز اے کسٹمر ہی ڈیل کرتا رہا. اور تاجر صاحب تو جو کھوٹ بدیانتی خیانت سے پیسہ اکٹھا کر کے گیا, آج اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ تیری اولاد تو فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آئے گی. جس کے لیے تو نے یہ سب کچھ فراڈ کیے انہیں پتہ ہی کوئی نہیں. ہائے رب ذوالجلال کی قسم, بڑا زوال ہے, بہت خوفناک زوال. بجلی کوئی نہیں ہے, کوئی بڑا زوال نہیں ہے. گیس کوئی نہیں ہے, کوئی بڑا زوال نہیں ہے. میرے دیش سے اخلاق مٹ گئے ہیں, یہ بہت بڑا زوال ہے, بہت بڑا زوال. اور میرے عزیزو, قوموں کی تباہی کا تعلق چیزوں کی کمی سے نہیں. قوموں کی تباہی اس وقت ہوتی ہے جب کردار ختم ہو جاتے. جب کردار ختم ہوتے ہیں تو قومیں زوال کا شکار ہو جاتی. کردار بلند ہو تو فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں, کس کو اٹھانا ہے کس کو گرانا ہے, کس کو عزت دینی ہے کسے ذلیل کرنا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے, اعلان کسی وقت میں جا کے ہوتا ہے. اور میرے نبی کے نبوت کے اعلان سے پہلے ہی آپ کی 2 صفتیں سورج کی طرح روشن ہوئیں. صادق امین, سچے ہیں, امانت دار ہیں. جب حجر اسود کو رکھنے کا موقع آیا, بیت اللہ گرایا, اٹھایا. حجر اسود رکھنے کے لیے ہر قبیلہ ہم رکھیں گے, ہم رکھیں گے. تلواریں نکل آئیں. پھر سارے جمع ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا. اچھا بھائی ایسا کرو,
صبح بیٹھو، سب سے پہلے جو حرم میں داخل ہوگا اس کو ہم اپنا بنا لیں گے قاضی فیصل۔ سارے قبائل کے سردار حرم میں اکٹھے ہو گئے، سب سے پہلے اللہ کے حبیب حرم میں داخل ہوئے تو قریش کہنے لگے وہ صادق آ گیا، امین آ گیا۔ یہ نہیں کہا محمد آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صادق آ گیا، امین آ گیا، اب فیصلہ صحیح ہوگا۔ تو آپ نے چادر بچھائی، وہاں اس پر حجر اسود رکھا، سارے قبیلے کے سرداروں سے فرمائے چادر اٹھاؤ بھائی، سب نے مل کر چادر کو اٹھایا۔ جب وہ حجر اسود کی جگہ کے قریب پتھر پہنچ گیا تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اور اسے وہاں دیوار میں فٹ کر دیا۔ سچائی اور امانت میرے نبی کی نبوت کے اعلان سے پہلے مشہور ہو چکی ہے، اور پاکستان میں سچا ڈھونڈنے نکلوں تو پھر میرے پاؤں میں چھالے پڑ جائیں، میں سچا نہ دیکھ سکوں، سن میرے کان پک جائیں، میں سچ نہ سن سکوں، امانت دار ڈھونڈنے نکلوں کراچی سے پشاور تک تو میری اکھیاں ترس جائیں، میری ہڈیاں شل ہو جائیں، میرا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور میں سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، سرحد میں نہ سچا ڈھونڈ پاؤں نہ سچی، نہ امانت والا ڈھونڈ پاؤں نہ امانت والی، تو میں زوال کا رونا کیوں روں، میں تباہ، یہ پانی کیوں بپھرتے ہیں، ہوائیں کیوں پاگل ہوتی ہیں، بادل کیوں منہ زور ہو جاتے ہیں، بجلیاں کیوں کڑکتی ہیں، زمین کیوں کپ کپاتی ہے، پہاڑ کیوں لرزتے ہیں۔ یہ بجلی کی کمی سے نہیں، یہ روٹی کی کمی سے نہیں، یہ کردار جب بگڑتے ہیں تو ساری کائنات دیوانہ وار ٹوٹ پڑتی ہے۔ جب کردار بنتے ہیں تو ہوائیں بوسہ لے کے گزرتی، ہوائیں تمہیں جن ہونٹوں سے سچ نکلتا ہے ان ہونٹوں کا فرشتے بھی بوسہ لیتے ہیں اور ہوائیں بھی بوسہ لیتی ہیں، سورج کی شعائیں پڑتی ہیں تو بوسہ لیتی ہیں، چاند تاروں کی کرنیں پڑتی ہیں تو بوسہ لیتی ہیں، درختوں سے کے پاس سے گزرو تو دعا دیتے ہیں، زمین پہ پاؤں رکھو تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے، سجدے میں سر رکھو تو تحت الثری تک نورانی اور روشن ہو جاتی ہے۔ لیکن میں 18 کروڑ میں 18,000 بھی سچے نہ پاؤں تو میں کدھر جاؤں، کہاں ٹکر ماروں؟ 1 لاکھ ڈاکٹروں میں 10 ڈاکٹر نہ ڈھونڈ سکوں اور سب کاروباری دیکھوں، 1 لاکھ وکیلوں میں 10 وکیل نہ ملیں، سارے کاروباری فیصل آباد کے 8 بازاروں میں کوئی سچا نہ ملے، سب ڈنڈی مار رہے ہوں، تو بھائیو ہم پھر یہ رونا چھوڑ دیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اور قوموں کو سازشوں سے کبھی کوئی نہیں گراتا، زوال شدہ قوموں کا یہ مرض ہے، جب وہ زوال کا شکار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں امریکہ کی سازش ہے، یورپ کی سازش ہے، ہندو کی سازش ہے، یہودی کی سازش ہے، عیسائی کی سازش ہے۔ یہ فیصل آباد کے 8 بازاروں میں جو جھوٹ بول رہا ہے، یہ کس کی سازش؟ انعامی بانڈوں کا جوا کس کی سازش؟ شراب کی بھٹیاں کس کی سازش؟ ماں باپ کو ذلیل کرنا کس کی سازش؟ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ کو پتہ ہے۔ کہا جی کوئی نشانی بتا دیں؟ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آئے گی۔ اور ایک اشارہ کیا، اور خاص طور پر جب بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو پھر قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑ کے رہے گی۔ کتنی مائیں ہیں جو اولاد سے سکھی ہیں۔ میرے سامنے ایک بیٹا باپ سے کہہ رہا تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے؟ میں سن رہا ہوں، میں سامنے ہوں، تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے؟ بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے، اس کا باپ بڑا ذمہ دار ہے، اور پھر بیٹا کہہ رہا ہے تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے؟ اور جو اس کے باپ کے چہرے پر رنج تھا اور جو حزن و ملال تھا میں نہیں بیان کر سکتا۔ اچھا میرا پتر تجھے کہتا تھا نا
اچھا میرا پتر، اس میں کیا درد تھا، درد و غم کو الفاظ تو کبھی بھی بیان نہ کر سکے. اچھا میرا پتر، اچھا میرا پتر، تو آج تائیں میرے واسطے کی بنایا ہے؟ یہ را کی سازش ہے، یہ CIA کی سازش ہے، یہ موساد کی سازش ہے، یہ میرا اپنا منہ کالا ہوا ہے. یہ ہماری نوجوان نسل رات کو نیٹ پر بیٹھ بیٹھ کر کیا ننگے ناچ دیکھتی ہے، یہ کس کی سازش ہے؟ نوجوان نسل کے اخلاق جنازے اٹھ گئے، کس کی سازش؟ دوائیں تک ناخالص ہیں، یہ کس کی سازش؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. اور ممبر سے آگ، چلو آپ کہو گے صرف ڈاکٹروں کو رگڑا دے دیا، ممبر سے آگ، محبت کی بجائے آگ. میرے اپنے علاقے میں خانیوال میں ایک ذمہ دار فوت ہو گئے، ہمارے تعلق والے تھے. میں ان کی قلخانی پر گیا، میں نے بیان کیا. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، سفید داڑھی ٹوپی. تو میں نے ان کو آگے بڑھ کے سلام کیا کہ حضرت السلام علیکم. انہوں نے ہاتھ یہاں کر لیے اور بڑے زور سے سر کو جھٹک کر یوں کیا. پھر میں نے دوبارہ ہاتھ آگے کی، میں نے کہا حضرت السلام علیکم. انہوں نے پھر ہاتھ ایسے کر چھٹک کے. ان میں کس نے یہ نفرت کی آگ بھڑکائی؟ کسی ممبر سے، کسی مسجد سے جن پر علم کے ٹائٹل ہیں. اصل یہ نہیں ہے کہ شعبے بگڑ گئے، اصل یہ کہ انسان بگڑ گیا. بگڑا ہوا انسان ممبر پہ آیا تو فرقہ واریت کی آگ لگا دی. بگڑا ہوا انسان 20ویں گریڈ کی کرسی پر بیٹھا تو رشوت کے بازار گرم کر دیے. 22ویں گریڈ پر بیٹھا تو ملک کے مفاد کے سودے کر دیے اپنے مفاد کی خاطر. وہ ڈاکٹر بن کے بیٹھا تو سفید گاؤن میں سیاہ شکل بن گیا کہ جس کو صرف پیسہ چاہیے اسے مریض کی ہائے بھی نہیں سنی جاتی، مریض کا درد بھی نہیں اس تک پہنچتا. اور وکیل بنا تو وہ ایک تاجر بن گیا، تاجر بنا تو ایک دھوکے باز بن گیا، فراڈیا بن گیا. طاقتور بنا تو فرعون بن گیا، فقیر بنا تو ناشکرا بن گیا، چور ڈاکو بن گیا. اکائی بگڑی ہے، انسان بگڑا ہے، انسان. بھائیو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ انقلاب آنا چاہیے، لیکن کون سا انقلاب؟ وہ نہیں جو سیاسی لوگ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں. اپنے دلوں کو بدلو، یہ انقلاب لاؤ. اس دل کی دنیا کو بدلو. دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو. اندر کے دلوں کو بدلو، یہ دنیا بدلو.